جس کا کوئی اور توڑ ہے ہی نہیں۔ سن 46 میں قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان قبول کر لیا۔ وہ کیا تھا؟ ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوگا، مرکزی حکومت ایک ہوگی، لیکن 3 زون ہوں گے۔ یہ جو 3 زون ہیں، 10 سال کے بعد اگر کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہوگا۔ قائد اعظم نے مان لیا۔ پورے ہندو پریس میں مذاق اڑا، ہنسی اڑائی گئی، بس ختم پاکستان کا مطالبہ۔ یہ سارا جو بھی شورا شوری تھی وہ ختم ہو گئی۔ بہت ہی وہ نازک وقت تھا مسلم لیگ کے لیے اور قائد اعظم کے لیے۔ لیکن اس اصل سبب کیا تھا؟ قائد اعظم جانتے تھے کہ انگریز اب یہاں سے جائے گا ہر قیمت پر۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریزی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے بہت آؤٹ لائنگ جو پوزیشنز تھے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی۔ They had decided to leave India۔ انہوں نے تو اپنا پروگرام 1948 کا رکھا تھا، 48 میں ہم ہندوستان چھوڑ دیں گے۔ سن 46 میں جب یہ مشن پلان آیا ہے، کیبنٹ مشن پلان، تو قائد اعظم کو محسوس ہوا کہ اگر ہم نے اس وقت اس بات کو نہ مانا تو عین ممکن ہے کہ انگریزی حکومت یونیلیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے دفع ہو جائے، رخصت ہو جائے، اور پھر ظاہر بات ہے ایک دفعہ مرکزی حکومت اگر ہندوؤں کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر ظاہر بات ہے کہ کوئی امکان نہیں رہے گا کسی بھی طرح کا۔ لہذا اس وقت اس کو قبول کر لو، اس میں موجود ہے۔ 10 سال کے بعد تو ایک پاکستان کا خاکہ موجود ہے کہ زونز اگر ہونا چاہے علیحدہ تو ہو جائے۔ لیکن اس کو ختم کس نے کیا؟ پنڈت نہرو نے۔ یہ جو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے۔ پنڈت نہرو اس وقت پریزیڈنٹ تھے کانگریس کے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک دفعہ بن لینے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ بات سچی کہی تھی اس نے، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خارج۔ بات تو صحیح کہی تھی، لیکن قائد اعظم نے فوراً اسی کے اوپر موقف قائم کر لیا۔ چنانچہ انڈیا ونز فریڈم جو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر کی ایک ہی غلطی تسلیم کی ہے کہ میں نے اس وقت کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دیا، اور یہ جو کیبنٹ مشن پلان تھا یہ ابوالکلام آزاد کے ذہن کی پیداوار تھا۔ لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اب کوئی الزام قائد اعظم کو نہیں دیا جا سکتا تھا کہ نیتیں یہ ہیں، تو پھر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے۔ یعنی ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں اگر نہرو خاموش رہ جاتا تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا۔ بات تو سچی وہی تھی کہ ایک دفعہ مرکزی حکومت بن لینے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ اب یہ 60 برس ہونے کو آئے، وہ کشمیر کا 1 انچ انہوں نے ہمیں نہیں دیا، تو پورا ایک زون دے دیتے۔ ناممکنات، ناممکن۔ لہذا بات تو سچی اسی کی تھی، اگر وہ خاموش رہتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا۔ اب یہ معاملہ وہی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے مابین ہے، وہ بولا اور پاکستان بنا۔ تو یہ خالص ڈیوائن انٹرونشن تھی، اور اس کا قانون وہی اللہ کا کہ جب کوئی کہے کہ اللہ ہم تیری بندگی کے لیے آزادی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دیتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے کہ اب دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ اچھا، اب اس عرصے کے دوران یہ جو میں نے کہا قائد اعظم نے راگ الاپا اسلام کا یا قوالی گائی اسلام کی، اس کے کوٹیشنز جو ہیں، جیسے کہ عزیزم عاقب سعید صاحب نے بھی کہا، ہم نے آج سے کچھ عرصے پہلے بھی ایک کتابچہ شائع کیا تھا، قائد اعظم سپیکس ہز ویژن آف پاکستان، ان کوٹیشنز کے اوپر۔ ابھی اس کو مزید انلارج کر کے 100 کوٹیشنز ہیں ان 10 سالوں کے دوران کی، جن کی تقریروں کے اندر انہوں نے برملا کہا ہے ہمارا نظام، ہمارا قانون، ہماری ہر شے اسلام کے مطابق ہوگی۔ 100 کوٹیشنز تو ہیں 37 سے 47 تک، اور 40 کوٹیشنز ہیں 47 کے بعد، پاکستان بننے کے بعد، جن میں سے صرف ایک میں 1-2 الفاظ کو لے کر جو ہے ہمارا جو سیکولرزم پسند حلقہ ہے، وہ اس تقریر ہی کو سارے 150 اقتباسات اور 150 تقریروں کے اوپر جو ہے حاوی قرار دے کر اور اسے دستور پاکستان کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ میرے پاس تھبا ہے لیکن میں آپ کو صرف 2 حوالے دوں گا قائد اعظم کے، ذرا اندازہ کیجئے یہ مسٹر محمد علی جناح بول رہے ہیں یا کوئی مولانا محمد علی جناح بول رہے ہیں۔ یہاں پر جو بھی انداز ہے اس کا اندازہ کریں۔ یہ گیا بہار میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا،
یہ ہے 11 جنوری 1938. قائد اعظم نے فرمایا دس از دی فلیگ آف اسلام فار یو کین ناٹ سیپریٹ دی مسلم لیگ فرام اسلام. نوٹ کرتے جائیے. مینی پیپل مس انڈرسٹینڈ اس وین وی ٹاک آف اسلام, particularly our Hindu friends. When we say this flag is the flag of Islam, they think we are introducing religion into politics, a fact of which we are proud. نوٹ کریں, وہ ہمیں الزام دے رہے ہیں کہ تم مذہب کو لا رہے ہو سیاست کے اندر, ہم تو اس پر ہمارا فخر ہے. A fact of which we are proud. Islam gives us a complete code. It is not only a religion, but it contains laws, philosophy, and politics. It contains everything that matters to a man from morning to night. When we talk of Islam, we take it as an all-embracing word. We do not mean any ill will. The foundation of our Islamic code is that we stand for liberty, equality, and fraternity. یہ تو ہے 1938 کا. اور پڑھیے اور اس سے آگے, یہ 1946 کا ہے. 6 مارچ 1946. Let us go back to our holy book, the Quran. Let us revert to the Hadith. پھر سوچئے, یہ کوئی مولانا محمد علی جو ہے قائد اعظم بول رہے ہیں, مولانا محمد علی, یا یہ کہ مولانا محمد علی جناح, یا یہ کوئی مسٹر محمد علی جناح. Let us go back to our holy book, the Quran. Let us revert to the Hadith and the great traditions of Islam, which have everything in them for our guidance, if we correctly interpret them and follow our great holy book, the Quran. جیسا کہ میں نے کہا 100 سے زیادہ کوٹیشن اس قسم کی ہیں. ہم اس کتاب کو اب ختم ہو چکی تھی, دوبارہ جو ہے ذرا اور ایکسٹینشن کے ساتھ اس کو شائع کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی جلدی آ جائے گی, تاکہ یہ جو ہے معاملہ, اس کو تو یوں سمجھیے کہ اس جھوٹ کو جو ہے, اس کو کفن جو ہے پہنا کر دفن کر دیا جائے. میں چند صرف جو ہے ہیڈ لائنز آپ کو سنا رہا ہوں. 6 جون 38 مسلم لیگ کا جھنڈا نبی اکرم کا جھنڈا ہے. 22 نومبر 38 اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے. 8 اپریل اسٹار آف انڈیا میں ملت اسلامیہ عالمی ہے. 7 اگست میں اول و آخر مسلمان ہوں. 9 نومبر 1939 مغربی جمہوریت کے نقائص. 14 نومبر 1939 انسان خلیفۃ اللہ ہے. نوٹ کیجئے اس لفظ کو, یہ لفظ استعمال کر رہا ہے محمد علی جناح قائد اعظم. ہندو اور مسلمان 2 جداگانہ قومیں ہیں. ٹائمز آف لنڈن 9 مارچ 1940 میرا پیغام قرآن ہے, یہ 26 مارچ 1940. اس ضمن میں قائد اعظم نے مائنارٹیز کو بھی کچھ یقین دہانیاں کرائیں کہ وہ ان کو خوف نہیں ہونا چاہیے, ان کے ساتھ فراخ دلانہ سلوک جو ہے پاکستان میں کیا جائے گا. اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک اس کی کوٹیشن آپ کو سنا دوں. یہ 29 مارچ سن 44 کی ہے. سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور میں شائع ہوئی. Mr. Jinnah assured the non-Muslim minorities that if Pakistan was established, they would be treated with fairness, justice, and even generosity. This was enjoined upon them by the Quran, and this was the lesson their history had taught them, with a few exceptions in which some individuals may have misbehaved. کچھ لوگوں نے تاریخ کے دوران میں کوئی غلط طرز عمل اختیار کیا ہو تو ہو, لیکن ہمارا جنرل معاملہ جو ہے وہ یہی رہا ہے. اب اسی پر ہے در حقیقت جو 11 اگست 1947 کی تقریر کا ایک جملہ ہے کہ جسے لے کر لوگ دوڑ پڑے. جسٹس جو تھے ہمارے, کیا نام تھا ان کا, جنہوں نے جسٹس منیر, انہوں نے اس پر پوری کتاب لکھ دی, اور اس کو جو ہے سارے سیکولر مائنڈڈ جتنے بھی ہمارے دانشور ہیں وہ اس ایک جملے کو لے کر چلتے. حالانکہ اس جملے کا بھی 95% اسلامی ہے. 5% کا اس کے اندر معاملہ ہو گیا ہے. کس وجہ سے ہو گیا ہے اس کے بارے میں مختلف تعبیرات لوگوں کی ہیں, لیکن یہ ہے کہ 95%.
انہوں نے کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس، فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، فری ٹو گو ٹو یور گردواراز. یہ بالکل صحیح ہے. اسلامی ریاست میں بھی مذہبی آزادی سب کو ملتی ہے.